صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد اللہ ایامکم. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. ہم اپنی جانب سے اور زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں بہت بہت سلام و مبارکباد پیش کرتے ہیں. پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، اور اس ماہ رجب المرجب میں، اس ماہ ذی الحجہ میں جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، پروردگار عالم اس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. کیا کہنا ان لوگوں کا جو حج میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ماشاءاللہ سے قربانی کر رہے ہیں. کیا کہنا ان لوگوں کا کہ جو اس وقت کربلا کے میدان میں ہیں، کربلا کے سرزمین پر ہیں، اور انہوں نے ان ایام کو جناب وہاں گزارا ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے اس وقت جس وقت یہ عرفات کے دن رحمت نازل ہوتی ہے، تو رحمت پہلے آتی ہے کربلا میں، اس کے بعد پھر عرفات کے میدان میں. تو یعنی کہ یہ تمام جو 10 دن ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس 10 دن کے کچھ خاص اعمال بھی ہیں، کچھ خاص دعائیں بھی ہیں. پروردگار عالم ہم سب نے جو انجام دیے ہیں اس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. پھر سے ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ گناہ جس دن نہ ہو، مولا علی فرماتے ہیں وہ دن عید کا دن ہے. اور اس عید میں خاص کر کے غربا، مساکین، فقیر، رشتہ دار، ان سبوں کو یاد کیا جاتا ہے. ان کو بھی یاد کریں کہ جو مردگان ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی بھی نیت سے جناب قربانی آپ کروا سکتے ہیں. تو الحمدللہ جن جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ اب بھی وقت ہے اس کام کو انجام دیں. پھر سے ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام مومنین کی خدمت میں عید قربان کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ عید قربان جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی یاد میں منایا جاتا ہے، اور اگر معصومین کے اقوال کے ذیل میں دیکھا جائے تو عید قربان صرف اور صرف جانوروں کو قربان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی طمع، اپنی لالچ، اپنی خواہشات نفسانی اور اپنے برے خیالات کو اللہ کی عبادت کے لیے قربان کرنے کا عادی ہو جائے. بعض اوقات انسان اپنی اولاد کو، اپنی شہرت کو، اپنے مال کو ذریعہ بنا کر اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، مگر جناب ابراہیم نے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھ کے یہ بتایا کہ کبھی بھی اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اگر اولاد کو قربان کرنا پڑے تو پھر اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا جائے. عید قربان کا ایک دوسرا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اکیلی عبادت سے نکال کر اللہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا بھی ذریعہ اسی گوشت کو بنانا چاہتا ہے، اور اس میں ایک حصہ فقیروں کا رکھ کے بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں قربت اگر چاہتے ہو تو اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اطعم القان والمعتر، یعنی جو ضرورت مند فقیر ہیں، جو سوال کریں، جو نہ کریں، ان تک بھی ان چیزوں کو پہنچاؤ. بس آخر میں خدا سے یہی دعا ہے، خدایا ہمیں اس عید قربان میں یہ توفیق دے دے کہ ہم اصل عید قربان کے مطلب کو سمجھ سکیں، اپنے آپ کو تیرے لیے قربان کر سکیں، اور دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعداء ما دعا الی اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سب سے پہلے آپ سبھی کو میں عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو عیدی کے طور پر گناہوں کی مغفرت اور اپنی خوشنودی عنایت فرمائے. عید الاضحیٰ کے پیغام میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے قصے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اہم جو بات ہے، جو اہم رخ ہے اس قصے کی
جو مین جس کو کہا جائے کہ اہم جو جڑ ہے اس قصے کی وہ ہے کہ جہاں ایک جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل یعنی ایک باپ اور بیٹے کی گفتگو جو ہو رہی ہے، قصے کا وہی اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل سے کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم یہ بولو کہ میں کیا کروں؟ تو جناب اسماعیل کا جواب یہ تھا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا آپ کو جن چیزوں کا حکم، جس چیز کا حکم دیا گیا اس چیز کو انجام دیں۔ یعنی اس قصے کا جو سارا اہم پیغام ہے، جو سب سے اہم پیغام ہے، وہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ اسلام یعنی حکم پر عمل کرنا، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اس بات کو قبول کر لیں، اور یہی پیغام جناب اسماعیل تمام لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جب خدا کا حکم آ جائے تو یہ کہا جائے کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے انجام دیں۔ یہاں پر جناب اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ بابا اذبحنی، مجھے ذبح کر دیجئے، یا اقتلنی، مجھے قتل کر دیجئے، نہیں، جناب اسماعیل کا جواب یہ تھا سورہ صافات کی آیت نمبر 120 میں 102 میں کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اسے انجام دے دیں۔ تو یہی قصے کا یہی اصل پیغام ہے، اور عید الاضحیٰ میں یہی بات کی طرف توجہ دلانی چاہیے، سبھی کو دینی چاہیے، خاص طور سے کہ عید یعنی جس میں خدا کے حکم پر عمل کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں سارے انبیاء کے قصے میں صرف جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے اسی قصے کی یاد تازہ کی جاتی ہے ہر سال، اور اسی نقطے کی طرف بار بار بتایا جاتا ہے، اور اسی نقطے کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام یعنی سر تسلیم خم کرنا، اسلام یعنی خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اور یہ دعا کرنا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً خدا مجھے اس امر پر، اس حکم پر صابروں میں شمار کرے گا۔ یہی اصل پیغام ہے، اور خدا سے یہی دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس اہم پیغام پر عمل کر سکیں۔ آپ سبھی کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔